ویلکم ٹو ڈاکٹرز، آپ کے ساتھ میرا نام ہے دانش علی۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ سب ڈینٹسٹری کے اوپر ہے، مخصوصاً ڈینٹل امپلانٹس کے اوپر۔ تو خاص طور پہ وہ ناظرین جن کو دانت میں درد ہو رہا ہو، اف یو تھنک آپ کا کوئی ڈینٹل کیریز ہوں، آپ کو خود امپلانٹس کی ضرورت ہو، آپ نے خود جو آپ ان عوام میں سے جو میکسیمم آئی تھنک پاکستانی عوام ہیں جن کو ڈینٹل ایشوز رہتے ہیں لیکن وہ ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جاتے۔ آئی تھنک ہمارے میں کلچر ابھی تک وہ نہیں آئے۔ جیسے ہی آپ کو آئی تھنک اگر آپ کو پاؤں میں درد ہوتا ہے آپ لوگ فوراً، یا کہیں درد ہو رہا ہو یا کچھ، اور آپ لوگ فوراً ڈاکٹر کے پاس چل جاتے ہیں، لیکن فار سم ریزن آئی تھنک جو ہے ڈینٹسٹ کا یہ سسٹم ابھی تک نہیں آیا جو آئی تھنک ہونا چاہیے۔ تو ڈیفینیٹلی اینی ون ود ڈینٹل ایشوز آپ کو ضرور اس شو کو دیکھنا چاہیے۔ آج جو ہے آپ کو میں اسپیشل بات بتاؤں، ہمارے اپنے جو ریگولر پلاسٹک سرجن ہوتے ہیں شو پہ، ڈاکٹر احمد عبداللہ جو ایک فینٹاسٹک پلاسٹک سرجن ہے، ان کا اپنا جو ہے ایک وہ ڈینٹل امپلانٹ ہوا ہے آج۔ تو اس کی ویڈیو جو ہے ہم ابھی چلانے والے ہیں، جس پہ ان کو اور ان کے جو ڈینٹسٹ ہیں خود وہ ہیں ڈاکٹر امین الرحمان جو کہ سینئر امپلانٹولوجسٹ ہیں۔ تو آئی تھنک وداؤٹ اینی فردر ایڈو ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ایک ڈینٹل امپلانٹ جو ہمارے اپنے پلاسٹک سرجن کے اوپر انہوں نے کیا ہے۔ تو لیٹس گو ٹو دا ویڈیو رائٹ ناؤ۔ ناظرین السلام علیکم، آئی ایم ٹوڈے ایٹ نارتھ کیرولینا ڈینٹل پریکٹس۔ یہ کیا جگہ ہے؟ یہ اسٹوڈیو تو نہیں ہے نا؟ نہیں، کیونکہ آج آپ کو دکھایا جائے گا کہ پروسیجرز جو سم ٹائم سوچتے ہیں کہ بڑے مشکل ہوتے ہیں، درد بہت ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے پروسیجرز جو ہیں سچ ایز ڈینٹل امپلانٹس جو بہت کامن ہو گئے ہیں اب اور بہت امپورٹنٹ ہو گئے ہیں، میرے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ میرے پاس نیڈ ہے اور میں آج آپ کے سامنے اپنا ڈینٹل امپلانٹ کرواؤں گا۔ نا میں لکی ہوں کہ میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر امین رحمان who is one of the world's leading renowned dental surgeons. So he will tell you، آپ کو بتائیں گے کہ کیا پروسیجر ہوگا۔ میں تو آج صرف پیشنٹ ہوں۔ ڈاکٹر امین، السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین۔ ڈاکٹر احمد نے انٹروڈیوس کیا ہے مجھے کچھ پچھلے 30 سال سے میں ڈینٹل امپلانٹس کر رہا ہوں، اور احمد نے مجھے بتایا کہ ان کا ایک دانت مسنگ ہے اور اس دانت جہاں سے نکالا گیا ہے اس جگہ پر ہم نے ڈینٹل امپلانٹ کرنا ہے۔ ڈاکٹر احمد نے یہ بھی ایک بات کی ہے کہ جی لوگ بہت ڈرتے ہیں اس پروسیجر سے، بہت سوچتے ہیں کہ جی ہمارے جبڑے کے اندر ایک پیچ ڈال رہے ہیں یا اسکرو ڈال رہے ہیں تو بہت پینفل ہوگا۔ سب سے پہلے ڈاکٹر احمد میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پروسیجر پینفل بہت زیادہ نہیں ہے۔ ایگزامپل میں آپ کو اس طرح کا that's good. I feel better. اچھا، یہ فیل already. نہیں، میں اس لیے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ دیکھیں بہت سارے لوگوں کے گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، پاؤں ٹوٹتے ہیں، سب کچھ ٹوٹتے ہیں، ان کے اندر وہ پلیٹیں ڈالتے ہیں، پیچ ڈالتے ہیں اور چل پھر رہے ہوتے ہیں، لوگ چل پھر رہے ہوتے ہیں اینڈ ان کو پین نہیں ہوتا۔ ہڈی کے اندر کوئی چیز اگر ہم لگائیں وہ پینفل نہیں ہوتے۔ تو ناظرین کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پروسیجر اگر صحیح طرح سے کیا جائے تو اس میں درد ہے تھوڑا بہت لیکن بہت زیادہ نہیں ہے۔ I think ڈاکٹر صاحب یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ صحیح طریقے سے کیا جائے، کیونکہ یہ بھی باہر بہت ہوتا ہے کہ صحیح طریقے سے نہیں ہوتے، اینڈ دین یو ہیئر ہارر سٹوریز کہ یہ ہو گیا، ادھر گر گیا دانت اور ہڈی میں انفیکشن ہو گئی، سب کچھ۔ تو یہ آئی تھنک ذرا پوائنٹ ذرا بتائیں کہ صحیح طریقے اور نہیں صحیح طریقے کا مطلب عام انسان کو کیسے پتہ لگے کہ بھائی میں کس کے پاس جاؤں، صحیح طریقہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ یہ بہتر آپ اپنے ڈینٹسٹ سے پوچھیں، اور میرے خیال سے آپ کا جو ڈینٹسٹ ہے اس کا ایک قسم کا ایک وہ it is basically let's say it is your right as a patient to know کہ جی آپ جو ڈینٹسٹ اس کے پاس جا رہے ہیں کیا وہ پہلا امپلانٹ زندگی میں کر رہے ہیں یا پھر پچھلے کوئی 5-10 ہزار کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پہلا امپلانٹ بھی اگر کر رہے ہیں اور اس کی ٹریننگ کیسے ہوئی ہے۔ ہمارے ملک میں ٹریننگ کا مسئلہ ہے بہت سارے لوگ، اور ایک زمانہ تھا جیسے آپ کا ایک دانت مسنگ ہے، ہم پہلے کیا کرتے تھے، آپ کو امپریشن لے کر ڈینچر دیتے تھے، آپ رات کو اتار کر پانی میں رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے نا جی، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ پانی میں یا پھر ساتھ والے دانتوں کو کاٹ کر پانی میں بھول جاؤں اور پی جاؤں، ہاں پی جائیں گے، یا کتا کھا جائے گا یا ادھر ادھر ہو جائے گا، یا پھر ہم ساتھ والے دانتوں کو کاٹ کر ایک برج بناتے تھے، ایک چیز ہوتی تھی جس کو ہم کہتے تھے برج۔ آج کل کی دنیا میں بالکل یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ آپ دانتوں کو، نارمل دانتوں کو کاٹ کر ایک برج بنائیں گے۔ ٹھیک ہے نا، کیوں ایک نارمل چیز کو کاٹیں جبکہ ہمارے پاس اس سے ایک بہتر الٹرنیٹیو ہے، اور وہ ہے ایک ڈینٹل امپلانٹ۔ سو جب بھی آپ کا ایک دانت مسنگ ہے یا 5 مسنگ ہے یا سارے مسنگ ہیں،
ہم آپ کے لیے امپلانٹس کر سکتے ہیں اور آپ کو اپنا دانت لٹرلی نیچر سے بالکل کلوز ٹو کلوز آپ کو ہم واپس کر سکتے ہیں وداؤٹ پین اینڈ ڈسکمفرٹ. چلیں دین واٹ آر وی ویٹنگ فار جی, مجھے تو میں ضرورت ہے. تھوڑا آپ کو یہ ایک فریم ہے ادھر, میں اس پر آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں کہ کیا چیز ہوتا ہے تاکہ پھر جب ہم کریں گے تو آپ کو زیادہ خوف نہ ہو. چلیں. بیسکلی ایک یہ تصویر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں جس میں ایک دانت نہیں ہے, کسی کا دانت ہے وہ نکالا گیا. امپلانٹ جو ہے بیسکلی ایک ٹائٹینیم کا پیچ ہے, ایک سکرو ہے جو ہم آپ کے ہڈی کے اندر ڈالتے ہیں. اب سوال یہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بھی ٹائٹینیم کیوں, اسٹیل کیوں نہیں کر سکتے یا کوئی اور میٹل کیوں نہیں کر سکتے. نہیں, ٹائٹینیم کی خاصیت یہ ہے کہ ہڈی جو ہے وہ اس کے اندر گرو کر کے اس کو پکڑ لیتے ہیں. اور ٹائٹینیم آپ کو پتہ ہے جہاز بھی ٹائٹینیم سے بنتے ہیں, بہت اسٹرانگ میٹل ہے. تو وہ ٹائٹینیم کا پیچ ہم ڈالتے ہیں آپ کی ہڈی کے اندر, وہ یہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. کس طرح ڈالتے ہیں؟ لٹرلی جس طرح آپ دیوار کے اندر ڈرل کرتے ہیں ہم اس طرح آپ کے بون کے اندر ڈرل کریں گے. اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو لوکل اینستھیزیا لگا ہوگا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا ہم ڈرل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں بالکل نہیں گھبرا رہا. آپ بالکل نہیں گھبرا رہے. I know your reputation, so میں وہی میں نے ڈیو ڈیلیجنس ہو چکی ہے. ہاں وہ ڈیو ڈیلیجنس ہو جائے, لیکن آپ میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن ناظرین آپ یہ دیکھ رہے ہیں ان کا رنگ ویسے ہی تھوڑا فاق ہونا شروع ہو گیا تھوڑا سا, کیونکہ ہم جا رہے ہیں لیکن گھبرائے نہیں ہیں. تو یہ پیچ ہم ڈالیں گے آپ کے ہڈی کے اندر, یہ پیچ ڈال کر ہم اوپر سے بند کر دیں گے. آپ کو دانت آج نہیں ملے گا. یہ بہت امپورٹنٹ ایک چیز ہے کہ لوگ سمجھیں کہ جب ہم امپلانٹ کرتے ہیں اس کے 6 ہفتے کے بعد دانت اس کے اوپر لگتا ہے. تو پہلے جو آج ہڈی پکڑ لے جا کے وہ ہڈی اس کو پکڑ لے. تو آج کا دن ہم کریں گے صرف اور صرف آپ کا پیچ جو ہے وہ ہڈی میں ڈال کر اوپر سے بند کر دیں گے. تو آپ کو کچھ نہیں نظر آئے گا سوائے یہ. جب 6 ہفتے گزریں گے ہم اس پیچ کا اوپر سے ایک ناپ لیں گے, وہ لیبارٹری جائے گا, وہاں سے دانت بند کرائے گا اور دانت آپ کے منہ کے اوپر لگ جائے گا. اب اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے جیسے کیڑا لگتا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ دانتوں میں کیڑا لگتا ہے یا کچھ ہوتا ہے. ظاہری بات ہے یہ ٹائٹینیم کے, اس میں نہ کیڑا لگنا ہے نہ کچھ ہونا ہے. سو لٹرلی ہم آپ کو پوری اپنی زندگی کے لیے, آپ کی پوری زندگی کے لیے ہم آپ کو گارنٹی کر سکتے ہیں کہ یہ امپلانٹ آپ کے منہ میں رہے. اور بھی کوئی آپ نے کچھ سوال پوچھنے ہیں تو مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں. میں تو سوچ رہا ہوں جلدی جلدی لگا جلدی لگائیں تاکہ آپ مائنڈ نہ چینج کر لیں. چلیں ناظرین, لیٹس ڈو اٹ. اب ہم جائیں گے اپنے سرجری کے اندر. ڈاکٹر احمد ول گو انٹو دی سرجری ناؤ, جو کہ ایک نارمل آپ لوگ اپنے ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہوں گے تو یہ نارمل ایک قسم کی جس کو ہم کہیں گے نا کہ آپ کی ایک ڈینٹل سرجری ہے. اس میں کوئی کیونکہ ظاہری بات ہم ایک سرجریکل پروسیجر کر رہے ہیں اس لیے اسٹرلائزیشن جو نارملی بھی اسٹرلائزیشن ہوتی ہے ڈینٹل آفس کے اندر, لیکن اس میں تھوڑا سا زیادہ ایک دو چیزیں. مثلاً ہم نے پروسیجر سے پہلے آپ کو دوائیاں دی ہیں, آپ کو ایک پین کلر دیا, آپ کو اینٹی بائیوٹک دیے, وہ آپ نے پھر اگلے 4-5 دن کے لیے کھانا ہوگا. باقی نارمل جو ہے وہ پروسیجر ہے. اس سے پہلے ہم نے کیا کیا, آپ کا ایک ایکس رے کیا. سب سے پہلے ڈاکٹر احمد کو ہم انجیکشن لگائیں گے جس کو ہم کہتے ہیں لوکل اینستھیزیا. ٹھیک ہے جی, تاکہ ان کو محسوس نہ ہو کہ کیا ہم کر رہے ہیں. ان کا دانت ایک اس سائڈ پر ہے. انجیکشن لگ گیا ڈاکٹر احمد کے, اور اب ہم ذرا 1-2 منٹ انتظار کریں گے تاکہ انجیکشن کا اثر ہو جائے. یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر اور نیچے سپیس کتنی ہے تاکہ جو دانت لگے گا وہ کیسے ہوگا جب بعد میں کریں گے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی, یہ ہمارا ایک سرجیکل کٹ ہے جس کو ہم سرجیکل کٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, کیونکہ جب امپلانٹس کرتے ہیں تو ہمیں ایک ڈرلز کرنے ہوتے ہیں. تو جس جو ہم امپلانٹ کر رہے ہیں اس کے مطابق ہمیں اتنے ڈرلز استعمال کر رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے سب سے پہلے ایک چھوٹا ڈرل ہوتا ہے, پھر اسے تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے, پھر اور موٹا ہوتا ہے, پھر اور موٹا ہوتا ہے. سو تو یہ پورا کٹ ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں امپلانٹس کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ایک چھوٹا سا ایک بار ہے, چھوٹا سا راؤنڈ بار, اس سے ایک چھوٹا سا سوراخ کریں گے جس جگہ پر ہم نے امپلانٹ کرنے. پہلا ڈرل ہو گیا. اب ہم کٹ کے اندر سے دوسرا ڈرل نکالیں گے, اور یہ ہر ڈرل کا اپنا ڈائی میٹر ہوتا ہے. پھر ہم ایک
काम करते हैं, एक छोटा सा डिवाइस है, ये डालते हैं अंदर और इसे चेक करते हैं कि डायरेक्शन हमारी जो है ना वो हम ठीक जा रहे हैं कि नहीं। हम देख रहे हैं कि ठीक है, दोनों दांतों के दरमियान है। ड्रिल सीक्वेंस पूरा हो गया, ठीक है जी। अब हम इम्प्लांट खोलेंगे और इम्प्लांट डालेंगे। ये इम्प्लांट इस तरह होते हैं, इसको हम खोलते हैं और ये स्ट्रॉमन का इम्प्लांट है, स्विट्जरलैंड से आए हुए। और ये सारा कुछ स्टेरिलाइज्ड होता है, स्विट्जरलैंड से स्टेरिलाइज होकर आता है, ठीक है जी। मेरा असिस्टेंट खोलेगा और वो मेरे हाथ के ऊपर ड्रॉप कर देगा ये। ये इम्प्लांट ऐसे होते हैं, इस तरह आता है वाइल के अंदर स्टेरिलाइज, ठीक है ना। हम इसमें से पकड़ेंगे, निकालेंगे और एक होल्डर होगा, इस होल्डर से इसको पकड़ते हैं और इम्प्लांट को हम बाहर निकालते हैं इस तरह। अब ये इम्प्लांट रेडी है जाने के लिए। और आपको मैं, अगर आप कैमरा अंदर आएगा तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये इम्प्लांट अंदर, अगर आपको पेच नज़र आ रहे हैं, अब आप ले लें और ये इम्प्लांट प्रोसीजर ख़त्म हो गया जी। अब हम क्या चाहेंगे कि एक दिन के लिए डॉक्टर अहमद कोई गर्म चीज़ ना खाए पिए, चाय कॉफ़ी नहीं पियेंगे बिल्कुल, खाना भी ठंडा होगा, बर्फ़ आइसक्रीम खूब सारा खाएं, इनको बर्फ़ हम थोड़ा सा देंगे, बाहर लगाएंगे ताकि स्वेलिंग ना हो, ठीक है ना जी। और एंटीबायोटिक देंगे 5 दिन के लिए और दर्द की दवाई देंगे और बस दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा। शाम को इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आज शाम को फिर बात होएगी। तब तक ये एनेस्थीसिया भी कम हो गया होगा। देखिए जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो इस तरफ का शक्ल है वो मूव नहीं कर रही, तो एनेस्थीसिया की वजह। तो आज शाम तक इंशाल्लाह वो। अब आप लोग ये देख सकते हैं कि जो डॉक्टर अहमद का हमने सिर्फ और सिर्फ इम्प्लांट की है, हमने इसके ऊपर दांत नहीं लगाया। यही मैं आपसे कह रहा था कि ये 6-8 हफ्ते के बाद इसका नाप लेंगे, इसके ऊपर एक पोस्ट लगाएंगे और उस पर दांत लगेंगे, ठीक है जी। डॉक्टर अहमद, फिर प्लीज़ बताएं आपका इम्प्लांट डेब्यू कैसे था? हाउ डिड यू लाइक इट? आपको अभी दर्द हो रहा है या बिल्कुल पेन इज़ गॉन, या हुआ ही नहीं आपको दर्द, या व्हाट पेन? ओके गुड टू नो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और पेन होना था? आपने मुझे बताया नहीं कि पेन, आप तो कहते रहे पेन नहीं होगा, तो मैंने सोचा फिर नहीं होगा। नहीं, लेकिन उस वक्त पेन नहीं होगा, लेकिन बाद में पेन हो सकता है। तो जाहिर बात है, सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है, ठीक है। नहीं एक्चुअली इट्स सरप्राइजिंगली इस वक्त मुझे बिल्कुल नॉर्मल फील हो रहा है। और मैं आपसे पूछूंगा, वीडियो पे तो ऑब्वियसली इट लुक लाइक 10 मिनट का थिंग, बट ये एक्चुअली हाउ लॉन्ग, कितनी देर लगता होगा कोई अगर 7-8 मिनट? ओके, क्विकर देन द वीडियो। नहीं, अगर देखिए इट ऑल डिपेंड्स। अच्छा। डॉक्टर काशिफ, अगर एक सिंगल इम्प्लांट कर रहे हैं तो फिर इट कैन बी शॉर्टर पीरियड। हाँ जी। बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। कितनी हड्डी है, अहमद की हड्डी बहुत अच्छी थी। अच्छा। और काफ़ी ज़्यादा हड्डी थी, सो हमें इम्प्लांट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कभी कभी ये होता है कि हड्डी कम होती है तो फिर हमें बोन ग्राफ्टिंग। इन्होंने मेरा भी इम्प्लांट Now I किया है। understand though why my wife calls me a bonehead. अच्छा, वो हड्डी ज़्यादा है, हड्डी ज़्यादा है ज़रा। लेकिन जब डॉक्टर अमीन ने मेरा इम्प्लांट किया था तो एक तो इनकी हड्डी कम थी तो हमें बोन ग्राफ्ट करना पड़ा। हमें जब वो करना फिर जारी बात बट ही वाजंट, मेरे साथ इतने अच्छे नहीं थे जितने। अच्छा, रियली? तो कोई फेवरेटिज्म मैंने जब उन्होंने खोला और फ्लैप रेज किया, कहा ओह गॉड। नहीं, देखिए आपकी हड्डी में मसला था, हड्डी है ही नहीं। नाज़रीन, हम अभी एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, बट बिफोर वी गो टू द ब्रेक मैं सबकी तारीफ दोबारा करते रहूँ। डॉक्टर अहमद अब्दुल्ला हमारे प्लास्टिक सर्जन, वी हैव डॉक्टर सानिया मुराज डेंटिस्ट, एंड वी आल्सो हैव आवर स्पेशल गेस्ट टुडे डॉक्टर अमीनुर रहमान जो कि सीनियर इम्प्लांटोलॉजिस्ट हैं। इन सब से आज डेंटल इम्प्लांट्स जो टॉपिक है बहुत आई थिंक दिलचस्प और यूज़फुल गुफ्तगू होगी। तो हमारे एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाएगा नहीं प्लीज़।